اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروگرام علم و آگہی کے لمحات علامہ کوکب نورانی کے ساتھ میں آپ کی میزبان فرحانہ اویس اور سید حماد حسین حاضر ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے شریعت، طریقت اور تصوف، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ 20 رمضان المبارک کو یوم فتح مکہ بھی ہوتا ہے، اور ہم اس دن کو اس یاد کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا، اپنے خطے پر واپس آئے اور تمام لوگوں کو معاف فرماتے ہوئے پوری دنیا کو یہ درس دے دیا کہ کس طرح سے آپ دشمنوں کو معاف کر کے ایک اچھی مثال قائم کر سکتے ہیں، ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پہ بھی آج گفتگو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے بچوں کے لیے، اور ہم روزانہ اس کے بارے میں آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے آج ہمارا پروگرام پہلی دفعہ دیکھا ہے تو وہ بھی یہ جان لے کہ ایک سیگمنٹ میں بچوں کی بسم اللہ کروائی جاتی ہے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ جو کہ 4 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ وہ بچہ یہاں پر آ کر بسم اللہ پڑھے، تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پر ڈائل کر کے اپنے بچے کا نام رجسٹر کروایا جا سکتا ہے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے، آپ سے تعارف کروائیں گے اپنے مہمان شخصیت یہاں پر جو ہمارے علامہ صاحب تشریف لاتے ہیں، اگرچہ اب تو مہمان نہیں ہیں، ہم سب لوگ انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی باتوں کا ایک دل پہ اثر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بتاتی چلوں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا اوکاڈوی اکادمی العالمی کے سربراہ، جامع مسجد گلزار حبیب کے مدرس، مجدد مسلک اہل سنت، خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند و جانشین، خطیب ملت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڈوی صاحب۔ میں پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہوں گی۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا علامہ صاحب، آج جیسے کہ ذکر کیا انہوں نے کہ فتح مکہ ہے، اور یوم فتح مکہ کے اوپر ہم نے یہ پروگرام جو ہے رکھا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ گفتگو فرمائیں کہ فتح مکہ کے بعد آقا کریم کا لوگوں کو معاف فرمانا اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام مذاہب کے رہنے والوں کو آزادی دینا، یہ آج کے معاشرے میں ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام جنگ و جدال کا دین نہیں ہے، قتل و غارت کا کوئی تصور اسلام کے ساتھ ایسا نہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اسلام کے لفظ ہی میں سلامتی موجود ہے، اور ایمان کے لفظ میں امن موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے غلط تعارف کروا کر یا غلط تاثر دے کر اسلام کے بارے میں جو یاوہ گوئی کی ہے، یاوہ گوئی کا مطلب بری باتیں، اس کو پروپیگنڈا کر کے اور پھیلایا جاتا ہے۔ فتح مکہ ایسے لوگوں کو ایک واضح جواب ہے تاریخ انسانیت میں کہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مولد و موطن جس میں ان پیدا ہوئے رہے، وہاں سے ان کو جانا پڑا۔ کیوں؟ کہ ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ مظالم کی فہرست دیکھی جائے تو انسانیت شرماتی ہے۔ کس لیے وہ مظالم ڈھائے گئے؟ صرف اس لیے کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتے۔ کس قدر شدتیں برداشت کی صحابہ کرام نے۔ پھر وہاں گئے ہیں تو وہاں بھی امن سے نہیں رہنے دیا گیا، بیٹھنے نہیں دیا گیا آرام سے، کتنی جنگیں مسلط کی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آتے ہیں تو عمرہ نہیں ادا کرنے دیا گیا۔ بہرحال ایک معاہدہ ہوا جس کا نام ہے صلح حدیبیہ، اس کی بھی خلاف ورزی کی، اور جب خلاف ورزی پر خلاف ورزی کی
تو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی سے آئے. اگر آپ مسلسل جنگیں دیکھیں گے، ان میں آپ کے یہاں اسٹریٹجی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کیا طریقہ رکھنا ہے، کیا طرز عمل رکھنا ہے، وہ بھی حضور نے سکھایا. خاموشی سے آئے، ہزاروں صحابہ ساتھ ہیں. مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں. اور یہ جو فاتحانہ شان سے داخل ہونا ہے، اس کی تاریخ میں آپ کو جتنی مثالیں ملیں گی کہ جب بھی کوئی قوم یا کوئی سربراہ کسی جگہ فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں تو وہ تاخت و تاراج کرتے ہیں. بالکل. وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کو مدتوں بھلا نہیں پاتے لوگ ظلم و ستم کے حوالے سے. برما کی مثال آپ کے سامنے ہے، یقیناً. اور کتنے ملکوں میں جہاں جہاں یہ ہوا وہ آپ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، صحابہ کی بڑی تعداد. صحابیوں کے منہ سے نکلتا ہے آج بدلے لینے کا دن ہے. اللہ. کیونکہ انہیں مظالم یاد ہیں. بالکل. اور مظالم بھی معمولی نہیں تھے. اور جرم کیا تھا؟ صرف اللہ کو ماننا. ان کے منہ سے نکلا آج ہم گن گن کر بدلے لیں گے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سماعت میں جب یہ لفظ پہنچے، آپ مسکرائے. فرمایا میرے صحابیوں، یہ نہ کہو کہ آج بدلے لینے کا دن ہے، یہ کہو کہ آج معاف کرنے کا دن. اللہ. سبحان اللہ. سامنے وہ لوگ تھے جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے آپ کی گردن میں چادر کے اتنے بل دیے کہ زبان مبارک اور آنکھوں کے ڈھیلے باہر، اوج ڈالی، بد کلامی کی، سوشل بائیکاٹ کیا، پتھر مارے. کیا کچھ نہیں کیا تھا، خون کے پیاسے ہو گئے تھے، ننگی تلواریں لیے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. ان سے گرجتی ہوئی آواز میں، روبدار آواز میں، جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اگلا سننے والا تھوڑا سا دہل جائے. مگر انہوں نے 53 برس دیکھا ہوا تھا. ان کا آپ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ ہم آپ کو جانتے، آپ وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے ہیں، اللہ. جو پتھر کھا کے پھول برساتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. میرے آقا پھر مسکراتے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء. تم سے آج کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد. سبحان. کہاں ہیں وہ لوگ؟ میں دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام لوہے کی تلوار سے پھیلا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ خلق ہے، یہ میرے آقا کے اخلاق عظیم ہے، یہ ان کی شان رحمت ہے جس نے اسلام پھیلایا. شہر میں داخل ہو رہے ہیں. ابو سفیان اور ان کا خاندان مشہور ہے دشمنی میں. ان کی بیوی وہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جسم کے ساتھ جو کچھ کیا. ہم لوگ تو شاید چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے. اس کے لیے بھی عزت دے دی، جو اس کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے. کون کر کے دکھا سکتا ہے پوری کائنات میں؟ مجھے بتائیے. دشمنوں کے ساتھ، خون کے پیاسوں کے ساتھ، امن کے حوالے سے آج بہت ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. امن کو کر کے دکھایا ہے تو میرے نبی نے کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. اسید وہ شخص
جو بد کلامی میں بہت آگے تھا، بڑا جوش میں آگے بڑھا، فرمایا تو اسی کو گورنر بناتا ہوں، اللہ، اسی کو نواز رہے ہیں۔ ادھر دوسری طرف دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیبی چابی بردار کعبے کا واقعہ چھوٹا سا سنا دیتا ہوں، مثال ہے ایک۔ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کعبے میں ایک رات، عثمان بن طلحہ نام ہے، شیبی کہتے ہیں۔ فرمایا اس کے پاس کعبے کی چابیاں، فرمایا میرے لیے دروازہ کھول دو، میں آج رات کعبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جی میں آپ سے بہت تنگ ہوں، آپ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، میں آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ میرے آقا اس کی سخت کلامی کو تحمل سے سنتے ہیں، اور میں کیا میں مکہ کا معزز فرد نہیں ہوں؟ میرے باپ دادا کو تو نہیں جانتا جو اسی کے خدمت کرتے رہے؟ اس نے کہا جی ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر آپ جو دین لے کر آئے نا اس سے میں بڑا وہ پریشان ہوں، میں مکہ کے ہر شخص کے لیے کھول دوں گا دروازہ، آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ جب اس نے بدتمیزی کی، بے تمیزی یا جو بھی، میں تو صرف اس لیے کہ روایت ہے بیان کر رہا ہوں، ورنہ لفظ ایسے نہیں ہے کہ دہراؤں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبی ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا جہاں تو اس وقت کھڑا یہیں کھڑا ہوگا، جہاں میں کھڑا ہوں میں بھی اسی جگہ کھڑا ہوں گا، جگہ دیکھ لے، مگر تو میرے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا ہوگا، اور اس دن کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس نے تمسخر کیا، ایسا نہیں ہوگا، وہ دن نہیں آئے گا، وہ مذاق میں اپنا۔ میرے آقا حتیم میں تشریف لے گئے، وہ بھی کعبے کا اندرونی حصہ۔ ہجرت فرما کر جب آئے تو اس کو شیبی کو بھی خبر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے داخل ہو گئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ وہ بھی دوڑتا ہوا کعبے میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ پہنچ چکے تھے۔ وہ آیا اور آ کے اسی جگہ کھڑا ہوا جہاں اس رات کھڑا تھا۔ اس نے چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک دی، ایک صحابی نے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی۔ وہ سر جھکائے کھڑا ہے، حضور نے چابیاں دیکھی، مسکرائے، فرمایا شیبی وہ رات یاد ہے؟ اللہ، طنز نہیں ہے، فرمایا شیبی وہ رات یاد ہے؟ اس کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ فرمایا دیکھ کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میرے سامنے اسی جگہ ایک مجرم کی طرح کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ اس نے کہا جو آپ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے، آپ کے منہ سے جو نکلتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کعبے کی چابیاں آج ایک شخص کو دوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے دے دے، چچا زاد بھائی ہے، مکہ مکرمہ میں جو ان کی عزت شان خاندان کی، حضرت عباس حضور کے چچا، انہوں نے تمنا کی ہمیں دے دے۔ فرمایا میں ایک شخص کو دوں گا، جس کو دوں گا اس سے کوئی واپس نہ لے، یہ منصب اس کے پاس رہے گا، اس کے بعد اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، اس کی اولاد۔ کعبے کی چابی، عزت کی بات۔ حضرت علی تمنا کر رہے، حضور کے چچا، دوسرے لوگ صحابہ تمنا کر رہے ہیں ہمیں، میرے آقا نے شیبی سے فرمایا میں تجھے دیتا ہوں، سبحان اللہ، اسی کو جس نے آپ کے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھولا تھا، پر میں تجھے دیتا ہوں۔ قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ رہا، سبحان اللہ، آج اسی کی اولاد ہے۔ بے شک، کون مثال پیش کرے گا پوری کائنات میں ایسی؟ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاء الحق وزہق الباطل، بے شک، کعبے میں جو بت رکھے ہوئے تھے سب گرا دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہاں ایک بات دہراؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے. اسی مکہ شہر میں رہنا مسلمانوں کے لیے جائز نہ رہا. کعبہ تھا، حجر اسود تھا، مقام ابراہیم تھا، مطاف، صفا مروہ، منی مزدلفہ عرفہ، مگر اس مکہ شہر میں مسلمانوں کا رہنا جائز نہیں رہا تھا. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ تو وہی تھا، کعبے کا کعبہ چلا گیا تھا، سبحان اللہ، سبحان کعبے اللہ، کی روح چلی گئی تھی. سبحان اللہ. نبی کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے. نبی کے بغیر کامیابی اور عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے. حضور آئے ہیں تو اب دوبارہ اسی مکہ میں رہنا جائز بھی ہو گیا اور ثواب، اور حکم بھی آ گیا ساتھ کہ اب اس کے بعد وہاں غیر مسلم نہیں آ سکتے. وہ کعبۃ اللہ، قرآن میں اس کا بیان آ گیا. حجۃ الوداع حضور نے فرمایا یہ فتح مکہ میرا خیال، میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک انسانیت کو آئینہ دکھائے گا. حکمران کیسے ہوتے ہیں. سروں کے فتح کرنے والے بہت ہیں، جو دلوں کو فتح کرتے ہیں وہ کیا کیسے ہوتے ہیں. اور پھر میرے نبی کے تو برابر کیا، ان جیسا کوئی نہیں ہے. الحمدللہ فتح مکہ. پھر یہ کہ اپنے وطن کو واپس لینا، اور چونکہ وہ اللہ کا گھر، وہاں پر اس کی عظمت کو بڑھانا، اس کی مثال قائم کرنا، اور پھر وہاں ایسا امن کہ دشمن بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے. تو اس لیے ہم فتح مکہ کو یاد کرتے ہیں. بڑا عظیم واقعہ ہے، سیرت نبوی کا بھی اور اسلامی تاریخ کا بھی. اور دراصل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے اسلام. جی، یہ ہے اس کی اصل شکل. اس طرح سے اسلام میں لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. ہم آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف، جو کہ آج کا مین ٹاپک ہے، شریعت، طریقت اور تصوف. علامہ صاحب، یہ ایسے الفاظ ہیں جو ایک عام انسان بہت جلدی سمجھ نہیں پاتا کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے. اور یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ صرف بزرگوں کے لیے ایسے کوئی الفاظ ہیں جو دین کے کوئی خاص مقامات یا درجے ہیں جو ان کو ملے ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ اس کی وضاحت ہو جائے کہ یہ ہے کیا. ایک انسان کو یہ بتایا گیا، پہلی وحی ہے اقرا، پڑھیے. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں پڑھ. کسے کہا جا رہا ہے؟ اس ہستی کا بھی تو خیال رکھو. ترجمے میں ہی اگر ادب نہیں ہوگا تو کیسے ظاہر ہوگا کہ یہ کس کا کلام ہے اور کس کے لیے. میں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے لحاظ کرنا چاہتے ہیں، اور رب تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے کوئی ہم خیال ہی نہیں کرتے. اسی میں ہے علم الانسان ما لم یعلم. تو مجھے ایک بات پتہ چل گئی کہ انسان کی عزت اگر ہے تو علم کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہی علم اس کا کردار بنائے گا، یہی علم اس کے ارد گرد کے ماحول کو سنوارے گا، اور یہی علم روشنی اور خوشبو کا باعث ہوگا. جتنا جانتا جائے گا اتنا ہی دنیا کو برتنا اور سمجھنا آسان ہوتا جائے گا. شریعت، طریقت، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، اور یہ دین کے حوالے سے کہے جاتے ہیں. دین کے احکام، دین کا راستہ، دین کی تعلیمات کو شریعت کہتے ہیں. ہدایات، احکامات، تعلیمات. اس میں عمدگی کو طریقت کہتے ہیں.
مثلاً میں یوں کہوں کہ شریعت لسی ہے تو طریقت مکھن ہے. سبحان اللہ. کیا بات. یہ میں نے سمجھنے کے لیے کہا. ایک شخص فرض واجب کا خیال کرتا ہے, ایک شخص ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے کمی نہ ہو, اس میں عمدگی ہو. تو شریعت اسلامی احکام پر عمل کرنا, طریقت ان پر عمل کرتے ہوئے عمدگی کا ہر طرح خیال رکھنا. صحیح, بہت اچھا. اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں وہ بنیاد ہے. شریعت بنیاد ہے اور شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی تصور نہیں. صحیح. یہ بہت اہم جملہ ہے. شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی تصور نہیں. یہ طریقت بھی راستے کو کہتے ہیں. صحیح. کیا مطلب کہ میں شریعت پر عمدگی سے چلوں, خوبی ہو میرے اندر, یعنی میں جو بھی حکم ادا کروں یا جو بھی عمل بجا لاؤں اس میں بہت عمدگی ہو. صحیح. اب آ جاتا ہے تصوف. تصوف کے لیے آپ کو تعریفات میں اتنے ملیں گے, الفاظ اتنے ملیں گے کہ آپ کو مشکل ہو جائے گی کہ میں رکھوں کون سا ان میں سے. تو میں نے جو آپ کو سمجھانا ہے میں وہی بتا دیتا ہوں. تصوف میرے نزدیک اس کی تعریف یا اس کا سمجھانے کا یہ کہوں گا, اللہ کے لیے خالص ہو جانا. سبحان اللہ. بہت اچھا. یہ میں نے تعریف تصوف کی اپنے جو اس کا حاصل ہے, تمام تعریفوں سے حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے خالص ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ میں ہوں اللہ کے لیے. صحیح. اگر کہیں کمی ہوتی ہے خواہشات کی وجہ سے, کثافتیں آتی ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے, تو جب میں اللہ کے لیے خالص ہو جاؤں گا تو پھر یہ سب چیزیں مجھ سے دور ہو جائیں. وہ لوگ جو طریقت کو رہبانیت یا طریقت کو کوئی اور تعریف دیتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں انہیں اس کا حق کس نے دیا ہے, جب اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ ایسے نام کیوں دیتے ہیں, ایسے عنوان کیوں دیتے ہیں. یہ اسلام ہے. اب میں اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے حدیث سے. یہ مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے. یہ مشکات حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں تمام کتابوں سے حدیثیں عنوان لگا کر جمع کی گئی ہیں, نصاب میں پڑھائی جاتی ہے. تو تمام حدیثیں جو مختلف کتابوں میں اس میں ایک جگہ ملیں گی نصاب کے حوالے سے. تو یہ پڑھائی جاتی ہے. کوئی عالم نہیں بنتا جب تک یہ کتاب نہ پڑھے. اس میں پہلی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے التحیات بیٹھنا کہتے ہیں آپ لوگ, ہم کہتے ہیں دو زانو ہو کر بیٹھنا. وہ گھٹنے سے گھٹنا ملا کر حضور کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. صحیح. اچھا, اس کے اوپر آثار نظر آ رہے ہیں جیسے سفر کر کے آیا ہے, اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے, مل اسلام یا رسول اللہ, مل ایمان یا رسول اللہ, مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اور احسان کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے صدقتا, آپ نے سچ کہا. حضور نے بتایا اسلام یہ ہے کہ آدمی یہ اعمال بجا لائے, ایمان یہ ہے کہ ان چیزوں پر یقین رکھے, یعنی جو ماننا ہے وہ ایمان ہے اور جو کرنا ہے وہ اسلام ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے صدقتا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران, سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے, یہ انداز. تیسرا سوال تھا اس کا کہ احسان کیا ہے. ہمارے یہاں احسان یہ ہے کہ میں کسی کو کچھ دے دوں, کسی کے کچھ کام کر دوں,
اب سنیں احسان، یہ ہے اصل تصوف. تصوف کی اصل کے معنی بنیاد یا جڑ کے ہوتے ہیں، جس سے آگے اصول بنتے ہیں. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو. یعنی تمہاری یہ کیفیت ہو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ تصوف اس میں کتنا ہے نا، میں صرف اسی کی شرح کرتا رہوں گا تو سارا ٹائم اس پہ لگ جائے گا. اور اگر یہ نہیں ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تمہارا یہ حال نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. بے شک تمہارا یہ حال ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے اصل تصوف، کہ مجھے اللہ نظر آئے، اور اگر میرا یہ حال نہیں تو مجھے یقین ہو کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں. بے شک کوئی میری ایک کہتے ہیں نا معمولی سی سوئی کی نوک کے برابر بھی حرکت یا چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. بے شک بے شک. علامہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک سوال لے لیں، کالر ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد زبیر عرض کر رہا ہوں جی کامرا اٹک سے. نورانی صاحب کو سلام پیش کرنے. وعلیکم السلام. جی نورانی صاحب، میں نے کشف المحجوب پڑھی ہے داتا صاحب کی، تو اس میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کو میں تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کال ہے، حال، مشاہدہ، جمال، غیبت، غیبت، تو یہ الفاظ اس میں آتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ہمیں تصوف کے بارے میں اور صحیح کلیئر نہیں ہوتے نا. جی بہتر. آپ کے یہ دوسرا سوال میرا یہ ہے، نورانی صاحب نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا شروع میں کہ ناز شریف میں ایک مصرع آیا تھا، نہیں تیرا کوئی مفر مکر، کہ میں کسی موقع پہ اس کی تفصیل بتاؤں گا. تو وہ اگر ٹائم ہو تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. اس پروگرام میں وعدہ کیا تھا، یعنی یہ جو رمضان شریف میں چل رہا ہے نا پروگرام، تو جب یہ ناز شریف پڑھی گئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ کبھی میں اس کی تفصیل بتاؤں گا اس شعر کی. جی بہت اچھا جی، مہربانی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کا سوال میری یہ کتاب دیکھ لیں، اس کا نام ہے اوراد مشائخ. کیمرہ اگر اس کو کلوز اپ کر کے دکھا سکے تو یہ میری کتاب اوراد مشائخ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے جو اردو عربی نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے انگلش میں بھی ہے. یہ تصوف کے ہر شوقین کو، اور دعا وظیفوں کی کتاب ہے. میں نے اس میں تمام باتیں لکھ دی ہیں. پروگرام میں ہو سکتا ہے اتنا وقت نہ ملے کہ میں تمام تفصیل بتا سکوں، تو اس میں نے سب کچھ، دعائیں بھی، وظیفے بھی لکھ دی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں تعویذ لکھ دیں، نہیں لکھا جاتا، تو یہ لکھ دیے ہیں، اور ہر ایک کو اجازت دی ہے جس کو. جی ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور اس مختصر سے بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید. اور آج جس موضوع پہ علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں وہ ہے شریعت، طریقت اور تصوف. اور آپ کی کالز بھی ہم لوگ لے رہے ہیں. اگر کوئی بھی اور سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کال کیجیے. علامہ صاحب یہاں پر موجود ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. جی علامہ صاحب آپ وضاحت فرما رہے تھے. جی میں احسان کا ذکر، کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں. اب عبادت کیا میری پوری زندگی ہے اللہ کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے. تو میرا یہ حال ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھوں. اللہ کو دیکھنے کے لیے مجھے بہت صفائی کی ضرورت ہے. بالکل بے شک. جتنی کثافتیں، جتنے پردے آتے جائیں گے میں نہیں دیکھ پاؤں گا. تو ان پردوں کا ہٹانا، اپنے اندر سے کثافتوں کو دور کرنا، یہی تو تصوف ہے. سبحان اللہ. اپنے اندر سے کثافتوں کو دور کرنا، بے جا خواہشات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہی تو تصوف ہے.
کہ اتنی صفائی ہو اندر. کسی گندی جگہ پر میں رہنا پسند نہیں کروں گا, تو میرے دل میں اگر گند ہوگا تو رب کے جلوے اور نور کیسے آئے گا؟ بے شک. یہی چیز ہے یہ دلوں کی صفائی, روح کی وہ کیفیت کہ اس میں وہی چیز ہو جو ہونی چاہیے. ہم اس میں دوسری چیزیں ڈال دیتے ہیں. اب یہاں پر بات آتی ہے, اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت. بہرحال اس نے کہا کہ بالکل صحیح. وہ چلے گئے, حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھا جو سوال کر رہا تھا؟ تو صحابہ کا طریقہ بڑے ادب والا تھا. وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. بے شک. فرمایا جبریل تھا. اتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. اب اس میں ہمیں واضح ہو گیا حدیث شریف سے بھی. تو صوفی یہی کہتے ہیں کہ ہر شے میں اللہ کا جلوہ نظر آئے, اور ہر شے کے لیے ہمارے پاس جو اللہ کی ہدایات ہے ہم اسی کے مطابق اس کو برتیں, اپنی مرضی نہ لائیں. بالکل صحیح. یہ جو ہم اپنی مرضی اور اپنی طبیعت کو شریعت بناتے ہیں تو اس میں پھر دنیا ہو جاتی ہے اور ہم ادھر رہ جاتے ہیں. میں اب اس پر قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں. وعباد الرحمن, ہم سب رحمان کے بندے نہیں ہیں کیا؟ بے شک ہے. تو پھر ان لوگوں کو خاص طور پر کیوں کہا گیا؟ ان کی چال بتائی گئی. الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وہ زمین میں چلیں گے, اکڑ نہیں ہوگی, مستی نہیں ہوگی, خرامہ خرامہ چلیں گے. کوئی جاہل ان سے ٹکرائے گا, الجھیں گے نہیں, وہ کہیں گے گڈ بائی. ہمارے یہاں جو انگریزی کا لفظ سلام, فالتو نہیں ہے ٹائم. اللہ کی یاد میں وقت گزر جائے اچھا ہے, اس کی نیکی میں عبادت میں گزر جائے. اور یہ راتیں گزار دیتے ہیں قیام اور سجدہ کرتے ہوئے. اللہ خود نشانی بیان فرما رہا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, سب کچھ, میری نماز, سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے, جس کا کوئی شریک نہیں. تو یہ صرف اللہ کے لیے ہونا, میں نے کہا نا اللہ کے لیے خالص ہو جانا, یہ ہے تصوف. اب یہ کہ شریعت پہ آپ پابند ہوں گے تو طریقت کی منزلیں ملیں گی, اور طریقت میں آپ جب مقام پائیں گے تو پھر آپ احسان کے درجے پہ آئیں گے. یہ راہ سلوک کہلاتی ہے, راہ سلوک, کہ اس میں آپ منزلیں طے کرتے کرتے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے بنتے ہیں, مگر یہ سارے مرحلے خدمت سے ہیں. بالکل صحیح. مخدوم بننے سے پہلے خدمت کرنی ہوتی ہے. اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. وہ کوئی تصور نہیں ہے جو آج کل پیدا ہو گیا ہے. خدمت کریں گے تو مخدوم بنیں گے. آج کل تو ڈائریکٹ آتے ہیں خدمت. ہمارے ہاں جو پیر زادے ہیں اس وقت, یا گدی نشینان بالعموم سب نہیں, ان کے ہاں تو تصور ہی نہیں ہے خدمت کرنے کا یا کچھ. ان میں سے اکثر غیر متشرع ہیں یا اکثر دین کے پابندی نہیں ہے. ان کو وہ ان چیزوں کی, ان کے بڑوں نے محنت کی ہوئی تھی, وہ بڑوں کی محنت آج ان کے کام آ رہی ہے, نام چل رہا ہے. ان میں وہ چیز نہیں. تو وہ کب آئے گی؟ جب یہ خدمتیں ہوں گی اور یہ درجے اس طرح چلیں گے. صحیح. حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے, تخت پر بیٹھے ہوئے رات کے وقت نا اللہ کو یاد کر رہے تھے. تو چھت پر اللہ والے تھے, نیک تھے, مسلمان تھے, مگر بادشاہ تھے, سلطنت تھی. تو تخت پہ بیٹھے ہوئے تسبیح, چھت پر کچھ آوازیں آئی رات کے وقت. کون ہے؟
انہوں نے کہا جی ہمارا اونٹ گم ہو گیا، ڈھونڈنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا شاہی محل کی چھت پر اونٹ کا کیا کام؟ اونٹ کو ڈھونڈنا ہے تو جاؤ جنگل میں ڈھونڈو۔ انہوں نے کہا اگر شاہی محل کی چھت پر گم شدہ اونٹ نہیں ملے گا تو شاہی تخت پر خدا بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، بالکل بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جو مجھے تو اگر اللہ سے ملنا ہے تو پھر اللہ کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا مجھے۔ بالکل ساری چھوڑی، فقیری اختیار کر لی، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے جا کے بیٹھ گئے۔ اب آپ اندازہ کیجیے مدتیں ہو گئی ہیں بادشاہت کرتے ہوئے، اور آ کے بیٹھنا۔ ہمارے کل سے لائٹ گئی ہوئی ہے کراچی شہر میں، مجھ جیسے شخص کو پریشانی، ساری رات نہیں تھی، آج سارا دن نہیں تھی، میں پریشان۔ ہم تو 10 منٹ بغیر لائٹ کے نہیں گزار سکتے، وہ بادشاہت کے بغیر جا کے وہاں بیٹھے ہوئے دریا کے کنارے۔ وزیر گزرا تو دیکھا کہ خود اپنی جوتی کو جوڑ لگا رہے ہیں اور وہ بوریے پہ بیٹھے ہوئے۔ کہا حضرت جی واپس آ جاؤ، سارا کچھ آپ کا ہے، بادشاہی ہے، آپ بادشاہی چھوڑ دی آپ نے، کیا ہے؟ فرمایا اچھا وہ بادشاہی تھی، تجھے بادشاہی دکھاؤں؟ جو ہاتھ میں سوئی تھی جس سے سلائی کر رہے تھے سمندر میں پھینک دی۔ اس نے کہا جی ایک سوئی تھی وہ بھی پھینک دی، یہ کون سی بادشاہی؟ فرمایا ٹھہر جاؤ۔ مچھلیوں سے کہا میری سوئی مجھے واپس کر دو۔ وہ جتنی مچھلیاں تھیں سب وہ پانی کی سطح پر آئیں اور ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی۔ اللہ، اور فرمایا یہی تو چھوڑ کے آیا ہوں، اگر یہی مجھے چاہیے تو یہی چھوڑ کے آؤں، مجھے میری سوئی چاہیے۔ وہ ایک مچھلی ان سب کو چیرتے ہوئے، پانی کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھی۔ فرمایا وہ بادشاہی ہے یا یہ بادشاہی؟ سبحان اللہ، بے شک۔ اب یہ کب مقام حاصل ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نا میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے کان۔ کیا ہے یہ؟ اس کو سمجھیں۔ تو تصوف اصل میں اللہ کے لیے جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یاد آتی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اب پڑھیں علامہ اقبال کا شعر، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اتنی وضاحت کے بعد خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بالکل وہ کہتے ہیں نا، بندہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، پکار رہا ہے، عمر گزر گئی، اے میرے رب اے میرے رب۔ جواب آتا ہے یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے۔ تو یہ جواب آنا معراج ہے بے شک، کہ رب تعالیٰ یاد فرما لے۔ بے شک۔ وہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مشہور ہے نا کہ جی فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میں تو کہتی رہی ہوں میرا رب اللہ ہے، اس سے پوچھو وہ مجھے اپنی بندی کہتا ہے یا نہیں بے شک، کہتا۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھنے کی بات۔ ہم لوگوں نے طریقت اور تصوف کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ بالکل اچھا، شریعت کے بغیر گنجائش ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا ہے، ٹھیک، شریعت کے احکام پر پابندی۔ اس سے پتہ چلا فاسق و فاجر، فاسق نافرمان کو کہتے ہیں، فاجر بدکار کو کہتے ہیں۔ تو فاسق و فاجر شریعت کا پابند نہیں ہے، تو جب شریعت کا پابند نہیں، طریقت نہیں مل سکتی، جب طریقت نہیں ہے تصوف کی منزلیں کیسے طے کرے گا؟ بالکل صحیح۔ تو اس کے لیے آپ کو شریعت کا پابند ہونا۔ تو یہ جتنے جعلی پیر یا وہ پیر کہلانے والے کہ جعلی تو نہیں ہے مگر یہ کہ وہ پابند نہیں ہے، تو ان کو اس چیز پر غور کرنا ہوگا۔ دنیا گزر جائے گی مگر وہ جواب دہ ہوں گے۔ بے شک۔ اچھا علامہ صاحب، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم پھر بنیاد ہوئی طریقت شریعت تصوف کی، کہ علم والا ہوگا تو شریعت پہ عمل کرے گا، شریعت پہ عمل کرے گا تو طریقت کی طرف جا بڑھے گا، اور طریقت پہ ہوگا تو پھر تصوف کی منزل پالے گا۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء ہی ہے اللہ سے ڈرنے والے، کیونکہ جب جانے گا نہیں تو ڈرے گا کیسے؟
اچھا اب میں آپ کو ایک بات اور بھی سمجھا دوں، صرف علم ہی خشیت نہیں لاتا، مشاہدہ بھی چاہیے ہوتا ہے، عمل. صحیح. مشاہدہ. میں سمجھا دیتا ہوں. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں کہوں کہ شیر ایک درندہ ہے، انسان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، بڑا خوفناک. میں نے ذکر کیا، آپ کو ڈر لگا؟ بالکل نہیں. حالانکہ وہ خطرناک ہے یا نہیں ہے، بالکل ہے. خوفناک ہے یا نہیں ہے، صرف علم سے آپ کو ڈر نہیں لگا. سانپ کا ذکر کروں، حالانکہ نقاشی ہے خوبصورت، اسکن اس کی دیکھے تو، مگر آپ کو پتا ہے اس کے منہ میں زہر ہے، ڈس لیتا ہے. آپ کو میں نے سنا ہے آپ دو آرام سے بیٹھے ہوئے، کوئی آپ کو خوف نہیں آیا، اور شیر آ جائے تو یقیناً خوف. کیا حال ہوگا؟ تو قرب اور مشاہدہ، صرف علم سے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈر نہیں لگتا، علم کے بعد قرب، نزدیکی اور مشاہدہ. تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، سب کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، مگر نہیں ڈرتے. یہ جو تصوف والے ہوتے ہیں، طریقت والے، جنہوں نے منزلیں طے کی ہوتی ہیں شریعت کے مطابق، ان کو مشاہدہ ہوتا ہے. اللہ. یہ ہر شے میں اللہ کے جلوے دیکھتے ہیں، قرب ہوتا ہے تو یہ زیادہ ڈرتے ہیں. یہ اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرتے. بے شک. کیوں؟ کہ وہ ان کو قرب اور مشاہدہ حاصل ہے. تو جو اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی سمع و بصر، اس کو جو طاقتیں عطا فرماتا ہے، اس کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور قرآن کریم سے یہ تمام باتیں ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہیں. میں کوئی وہ باتیں نہیں کر رہا ہوں جو ادھر ادھر سے کوئی نکال لی گئی ہوں یا بنا لی گئی ہوں. شریعت اور طریقت، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، قرآن میں شرع لکم من الدین ما وصى، یہ الفاظ موجود ہیں. طرق، طریق، یہ لفظ طریقہ آپ کے ہاں عام بولا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف جانے والا طریقہ، اللہ سے قریب کرنے والا طریقہ. تو کیا نافرمانی سے اللہ کے قریب ہو سکیں گے؟ بالکل نہیں، کبھی تصور ہی نہیں ہے. تو شریعت پر عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے قریب ہونے والا طریقہ کیسے پتا چلے گا؟ بالکل صحیح. تو علم بنیاد ہے. اور پیر جس کو آج کل کہتے ہیں، ویسے تو فارسی کا لفظ ہے، پیر کے معنی بوڑھے کے ہوتے ہیں. اچھا. پیر و جوان کہتے ہیں نا آپ. جی جی. تو پیر و جوان، پیر بوڑھا ہو گیا، جوان جوان ہو گیا. تو یہ لیکن چونکہ ہم جس طرح بوڑھوں کو عزت دیتے ہیں، پیر کہلانے والے کو عزت دیتے ہیں، تو اس لیے اس کو پیر کہہ دیتے ہیں. صحیح. وہ پیر کا لفظ وہ بھی ہے جو اتوار کے بعد آتا ہے. جی صحیح. ایک وہ قمر صاحب کا ایک شعر بھی ہے نا، پیری سے خم نہیں ہے میری کمر میں ہے کمر، وہ بھی پیری ہے، یعنی بڑا پن اور سب. ایک کالر بھی ہے، علامہ صاحب آپ کی اجازت سے سوال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میرا نام محمد اشفاق ہے، میں دبئی سے بول رہا ہوں. جی اشفاق صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال علامہ صاحب سے یہ ہے کہ یہاں پہ نماز تراویح کے بعد وتر کی نماز پڑھاتے ہیں باجماعت، تو اس میں 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر 1 رکعت بعد میں پڑھاتے ہیں. آپ حنفی ہیں؟ جی جی. آپ اپنی پڑھیں گے، وتر کی نماز آپ اپنی پڑھ لیا کیجئے، ٹھیک ہے؟ جی صحیح. ایک اور کالر ہے، ان سے بھی سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بشرا بات کر رہی ہوں، منڈی باولدین سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کو السلام علیکم کہنا چاہتی ہوں. وعلیکم السلام. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کا ایک حصہ خالی ہے، اس میں کوئی نہیں جاتا، نہ کوئی مرد جاتا ہے نہ کوئی عورت جاتی ہے، تو کیا وہاں پہ عورتیں اپنے اعتکاف کا انتظام کر سکتی ہیں؟ اعتکاف کا آپ اس میں سن لیں، اعتکاف پر ہم نے کل بہت تفصیلی گفتگو کی تھی. عورت کے لیے گھر بہتر ہے، لیکن
عورتیں 4-5 جمع ہیں, وہاں پر ان کی حفاظت کا انتظام ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے انہیں, اور وہ وہاں رہ کر اکٹھی یہ باتیں نہیں کریں گی, دنیا داری نہیں کریں گی. تو اگر حفاظت ہے اس طرح اور ان کے ارد گرد پورا تسلی ہو, بیٹھ جائیں, لیکن گھر میں بیٹھنا بہتر ہے. صحیح. ایک اور کالر ہے, ان کا سوال بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. جی میں محمد بات کر رہا ہوں شارجہ سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو واشنگ مشین میں ہم لوگ کپڑے دھوتے ہیں, جو آٹومیٹک اور سیمی آٹومیٹک واشنگ مشین رہتی ہیں, ان کے وہ پاک ہوتے ہیں یا ان کو پاک الگ کرنا پڑے گا؟ ٹھیک. دوسرا سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے, جو بچے ڈائپر یا پیمپر گھر پہ پہنتے ہیں, عام طور پر خواتین یا جو گھر پہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بچے چلتے ہوئے آگے گود میں بیٹھ جاتے ہیں, جانا واسطہ آگے بیٹھ جاتے ہیں, تو اس میں کیا حکم ہے کہ نماز ہمیں دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ پیمپر کے بارے میں تو پتہ نہیں ہوتا کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے, اور کبھی کبھی گود میں بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں بچے. ٹھیک ہے, آپ کے سوالوں کا جواب لیتے ہیں انشاءاللہ. جی علامہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے. وہ بات وہی ہے, یعنی کوئی گنجائش دور دور تک نہیں ہے ایسا شخص پیر کہلائے, ولی کہلائے, مرشد کہلائے, استاد کہلائے, روحانی رہنما کہلائے, اسپریچول ماسٹر یا لیڈر یا گائیڈ, اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو صحیح. دیر از نو چانس, ایبسولوٹلی کوئی چانس نہیں ہے اس کے لیے. ہاں دنیا میں لوگوں نے داڑھی موڑی ہوئی ہے, نماز نہیں پڑھتے, یا صرف زلفیں رکھی ہوئی ہیں, بعض لوگوں نے بڑے بڑے موتیوں کی مالائیں ڈالی ہوئی ہیں. سوری, ویری سوری, کوئی لحاظ نہیں ہے, شریعت کا حکم ہے, میرے کو گھر سے نکلی ہوئی بات نہیں ہے. قرآن و حدیث کی پابندی کے بغیر ایک شخص ہوش میں نہیں ہے, مست ہے, اس کے لیے میں کہہ دوں کہ اس کے بال بڑھ گئے, میری سمجھ میں آ گیا. آپ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے, جی ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح بال رکھے, آدھے کان تک, کان کی لو تک, یا کبھی کبھی شانوں تک آ جاتے تھے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس طرح سنبھالتے تھے؟ اسی طرح بکھرے ہوئے ہوتے تھے, یہی چیزیں ہوتی تھیں. ان کے لیے کیا کہیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, یا کوئی ان کے ساتھ کوئی کوتاہی کا تصور کوئی وابستہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ معاذ اللہ. تو یہ جو لوگ اس طرح زلفیں چھوڑی ہوئی عورتوں کے طرح بال ہیں, یا مدتوں نہاتے نہیں ہیں, یا خاص چولے پہنے ہوئے ہیں, یا گلے میں کہتے ہیں جی 1 مالا ہے تو چھوٹا والی ہے اور 6 مالا ہے تو بڑا والی, تو وہاں بھی کوئی ستلڑا ہار آ گیا ہے میرا خیال, ایسا نکال لیا. کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ دین کے نام پر مذاق, مزاروں پہ جا کے وہاں پر ناچنے لگ جانا, یہ کوئی شریعت نہیں ہے, یہ کوئی طریقت نہیں ہے. صحیح. بغیر شریعت و سنت کی ان کو عزت جو ملی ہے مزار والوں کو کس وجہ سے ملی ہے؟ شریعت اور سنت کی پابندی سے ملی ہے. تو یہ تصوف کا یہ شریعت یا طریقت کا یہ تعریف کرنا کہ نہیں جی اس میں کوئی علم ضروری نہیں ہے اور یہ صرف رسموں کا نام ہے, نہیں, وہ دین پر عمدگی سے زیادہ عمل کرنے کا نام ہے. بے شک, یقیناً. اچھا صاحب, جس طرح پہلے کالر کا سوال لے لیتے ہیں, پھر اگلا سوال آپ سے بھی پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں سہناری خان سے بات کر رہی ہوں. آپ علامہ کوکب نورانی سے میرا کوشچن ہے, سوال ہے کہ جیسے گلی محلے میں درس و تدریس کا سلسلہ بہت زیادہ ہے, ہر گلی محلے میں, مطلب مسجدیں بھی ساتھ ساتھ مدارس ہیں, ان کے عقیدے بھی اور ہیں. ہم الحمدللہ کے اہل سنت ہیں, جماعت سے ہیں, تو ہمیں ان جگہوں پہ جانا چاہیے, وہ بار بار ہمیں بلاتی ہیں, جانا چاہیے یا نہیں؟ صحیح, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ان کا سوال بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دبئی سے سلیمان شاہ بات کر رہا ہوں. جی جی. میرا سوال یہ ہے نورانی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ جناب علی, میں دبئی میں ہوں اور میرے بچے کام کر رہے ہیں قطر میں, کچھ سعودیہ میں, اور فیملی پاکستان میں بھی ہے. میں اب اپنے ان کے فطرہ جو ہے یہاں ادا کرنا چاہتا ہوں, تو میں سب کا فطرہ یہاں ادا کر سکتا ہوں؟
اور فطرت کی ایک آدمی کے اوپر کتنے پیسے ہوں گے؟ صحیح. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا جواب دیتے ہیں. سلام صاحب، میں چاہ رہا تھا موضوع سے متعلق گفتگو کریں. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ تزکیہ نفس کا بھی بڑا اس میں ہوگا کہ جیسے علم تو حاصل کر لیا اب اس نے، شریعت پہ عمل بھی ہوگا. تزکیہ نفس شریعت ہی ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، پھر اس کے بعد جب وہ تزکیہ نفس کر لے گا تو وہ طریقت اور تصوف کی جانب چل پڑے گا. کیسی طرح؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام قرآن میں بیان ہوئے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں لوگوں پر. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا فرمان کہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کو پختہ علم بھی کہا گیا، دانائی بھی کہا گیا، سکھاتے ہیں. 3 کام، آیتیں تلاوت کرنا، پاک کرنا اور کتاب و حکمت سکھانا. یہ تینوں کام قیامت تک جاری رہیں گے. بالکل. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی، اس کی تبلیغ کے لیے 4000 نبی آئے. ایک علاقے کے لیے ایک نبی، دوسرے علاقے کے لیے دوسرا نبی. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کسی قسم کا، سوچا بھی نہیں جا سکتا. ان پر قرآن نازل ہوا. اس کی تبلیغ کے لیے کون ہے؟ تو اس کی تبلیغ کے لیے علماء ربانیین، اولیاء کاملین. اولیاء کہیں، علماء کہیں، معنی ایک ہے. اولیاء جمع ولی کی، معنی مددگار. علماء جاننے والے. تو کون مدد کرے گا؟ جاہل. بے شک جاننے والے. سمجھ آئے. اب یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ پیر اور مولوی، تو اس کو ہم سمجھ لیں کہ ایک ہے درسگاہ، ایک ہے خانقاہ. ایک جگہ تھیوری پڑھائی جاتی ہے، دوسری جگہ پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. بہت اچھا. کیا بات. ایک جگہ یعنی علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں اور اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں. محکمے ہیں، ایک جگہ پڑھانا ہے، ایک جگہ اس پہ پریکٹیکل آپ کو تجربہ کرانا ہے، عمل کرانا، سکھانا ہے. امام اعظم بھی اور غوث اعظم بھی. آپ دیکھ لیں. تو جاہل کے ساتھ اس کا تصور نہیں. ایک حدیث شریف بیان کی جاتی ہے، ان کان صحیحاً علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے. نبی نہیں ہوں گے، نبیوں جیسے. یعنی کام ایسے کریں گے جیسے ان نبیوں سے ظاہر ہوئے. اب یہاں ہم دیکھیں، اگر اس چیز پر ہم لائیں، 4 ایلیمنٹس، عناصر اربع، کائنات کے لیے پوری دنیا مانتی ہے کہ آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ جو 4 عناصر ہیں، تمام چیزیں وہ کہتے ہیں دنیا کی اسی سے چل رہی ہیں، اسی سے بن رہا ہے سارا کچھ، اسی سے چل رہا ہے. آتش و باد و آب و خاک، آگ، ہوا، پانی، مٹی، فائر، ایئر، سوئل اینڈ ڈسٹ، یا آپ اس کو جو کہتے ہیں واٹر اور سوئل کہہ دیتے ہیں. اللہ نے بندے کے اختیار میں دی ہے. بالکل. سیدنا فاروق اعظم، زمین پر بھی حکومت، پانی پر بھی حکومت، ہوا پر بھی حکومت، آگ پر بھی حکومت. تو کہنا کیا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ
اپنی خدائی میں اختیار عطا فرماتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی مدد ہوتی ہے، اس سے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو عقل کو عاجز کرتی ہیں، مگر انسان